مراد یہ کہ جنت کی جو حور اور مخلوقات اہل جنت کو ملے گی وہ محفوظ اور عفیف ہوگی۔ اس سے پتہ چلا کہ انسانوں کی طرح جنات بھی جمع کرتا ہے، اور یہ پتہ بھی چلا کہ جنات مختلف انسانوں کو بھی ایذا پہنچاتے ہیں۔ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی عورت شکایت کرے کہ کوئی جن میرے ساتھ چھیڑتا ہے تو یہ ماننا چاہیے اور اس کی تدبیر کرنی پڑے گی۔ عموماً خواتین جب بے پردہ رہتی ہے، غسل خانوں میں بے ادبی سے آتی جاتی ہے، کپڑے بدلتے ہوئے خیال نہیں رکھتی یا باتیں کرتی رہتی ہے، ان کے پیچھے جنات لگ جاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ یہ عورتیں یاقوت و مرجان ہے، یہ بہترین قیمتی پتھر ہے یاقوت، اور کہتے ہیں یاقوت کی دلالی میں ہیرے دیے جاتے ہیں۔ جنت کی عورتیں کیا ہیں؟ جیسے یاقوت سرخ اور مرجان گول مول سفید، سرخ سفید، سرخ ارغوانی رنگ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ ابن کثیر و آلوسی دونوں نے لکھا ہے کہ پہلے احسان سے مراد توحید ہے اور دوسرے احسان سے مراد جنت ہے، یعنی هَلْ جَزَاءُ التَّوْحِيدِ إِلَّا الْجَنَّةُ، توحید کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو باغات کے علاوہ دو اور۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ اے سوداوان من الرَّيْ، مُدْهَامَّتَانِ اے سوداوان من الرَّيْ، وہ دونوں باغ بالکل سیاہ ہو چکے ہوں گے بوجہ زیادہ پانی پینے کے۔ جس باغ اور کھیتی کو بہت پانی دیا جائے وہ ایسا سرسبز ہو جاتا ہے جیسے کالا۔ بعض طالب علم بھی جو اپنے وطن چلے جاتے تو سیاہ ہو جاتے ہیں، کیوں؟ خون صاف ہو جاتا ہے، خون صاف ہو جاتا ہے۔ تو تفسیر میں ہے اے سوداوان من الرَّيْ مدہامتان، اے سوداوان من الرَّيْ، یہ دونوں باغ بالکل کالے ہو چکے ہیں زیادہ سیرابی کی وجہ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان میں دو چشمے ہیں پھوٹے ہوئے، پانی منہ سے نکل رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل ہے اور کھجور اور انار۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اور ان کے اندر عورتیں ہیں خیرات با کردار، حسان خوبصورت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بڑی خوبصورت عورت ہے لیکن بدچلن ہے کس کام کی؟ اللہ، اور بڑی نیک خصلت ہے لیکن نہایت ایک کریہ المنظر ہے۔ آئی سوال تو فرمایا یہاں جنت میں جو عورتیں ہیں ان کا کردار اور حسن دونوں مثالی۔ مشہور زمانہ ادیب اور معتزلی جاہز نہایت کریہ المنظر تھا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں اور بکھرے ہوئے پلکیں اور چہرے پر چیچک کے داغ اور ذرا سی ناک اور بڑے بڑے موٹے موٹے ہونٹ اور دانت باہر ہونٹوں کے پھڑے ہوئے، ایک ڈراؤنی شکل تھی۔ اتنا کریہ المنظر تھا کہ ہارون رشید نے سنا تھا کہ بہت بڑے ادیب ہے تو اپنے بیٹے امین و مامون کے لیے طلب کیا۔ ہارون رشید دربار میں بیٹھا تھا، جاہز آیا، سیکرٹری نے کہا کون؟ کہا میں جاہز ہوں، مجھے امیر المومنین نے بلایا۔ کہا ہاں ٹھیک ہے چلے، یاد کیا۔ ہارون رشید نے جو ایسا دیکھا تو اس نے سمجھا کہ شاید ملک الموت میری روح قبض کرنا ہے۔ ہارون نے جلدی لا الہ الا اللہ محمد لا اشہد اللہ الہ الا اللہ،
جائز سمجھ گیا کہ میں جائز ہوں، ملک الموت نہیں ہوں، اور میں روح قبض کرنے نہیں آئی ہوں، امین و مامون کو پڑھانے کے لیے آپ نے بلایا ہے، میں حاضر ہوں۔ ہارون نے سوچا کہ اس سے تو میں ڈر گیا، تو بچے کیسے پڑھیں گے؟ اس نے کہا اب آپ تشریف لے جائے، پھر کبھی صحیح۔ اس نے کہا ایک دفعہ جب میں تشریف لے جاتا ہوں، دوبارہ کسی نے مجھے آنے کی زحمت نہیں دی۔ ایک خاتون نے ایک دن ان کو کہا کہ تعال الیہ، چل میرے ساتھ۔ یہ تو معتزلی تھا، بدعتی تھا، اس نے یہ خیال کیا کہیں دعوت ہے، تیجا چیلم ہے، ضرور میں کچھ کھاؤں گا۔ وہ آگے یہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ زرگر کی دکان پر گئی وہ، اور زرگر کو کہا کہ ہاکذا، کمثلی، چلی گئی۔ یہ باہر کھڑا ہے اور وہ ہاکذا کمثلی کہہ کے چلی گئی۔ زرگر سے پوچھا کہ یہ عورت مجھے کیوں لے کے آئی؟ کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا اس نے آپ کو کیا کہا؟ کہا اس نے مجھے کہا شیطان کی شکل بنا کے دو، مورتی۔ تو میں نے کہا میں نے شیطان دیکھا نہیں۔ اس نے کہا میں لے کے آتی ہوں۔ تو آپ کو لے آئی اور کہا اس کی شکل کے دیکھو، ایسی مورتی چاہیے، وہ بالکل شیطان کی ہوگی۔ توبہ۔ جاہز کی عورت کائنات کی حسینہ تھی، بہت زیادہ۔ بادشاہان اور شہزادے ان کے حسن کے معترف تھے۔ تو جاہز نے کو کسی نے کہا کہ آپ اتنے کریہ المنظر ہے اور آپ کی بیوی اس قدر خوبصورت ہے، یہ کیسے گزارا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جمع اللہ فینا الصبر والشکر، انا انظرها فاشکرہ وہی تنظر الی فتصبر۔ تو صبر اور شکر دونوں چشمے ہمارے گھر میں جمع ہے، میں اس کو دیکھ دیکھ کے خدا کا شکر کرتا ہوں، اور وہ مجھے دیکھ دیکھ کے صبر کر دی ہے۔ اور جاہز کی موت کتابوں کے نیچے دب کے آئی ہے۔ کتب خانہ بہت بڑا تھا، کتاب دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے اوپر سے نیچے تک کتابیں گر گئی، یہ نیچے آ گیا کتابوں کے نیچے۔ 2-3 دن تک باہر نہیں آیا، جب تلاش کی گئی دیکھا تو کتب خانے میں کتابوں کے اندر دب کے مرا ہے۔ اس کی وہ مشہور کتاب الحیوان ہے، بہت زبردست، 9 جلدوں میں۔ البیان والتبیین ہے جو ادب کا اساس سمجھا جاتا ہے، کتاب البخلاء ہے۔ نہایت درجے کا بخیل تھا، کہتا تھا کوئی شخص کسی اور کو کچھ دیتا ہے تو باقاعدہ میرے سینے میں درد ہو جاتا ہے۔ اور کہتا تھا کہ مجھے کھانا کھاتے ہوئے تکلیف رہتی ہے، اس ڈر سے کہ ہو سکتا ہے کوئی آ جائے اور میں اس کو کھلاؤں، کیا فائدہ، کیوں کھلاؤں؟ تو ہر کھانے میں گلی کا دروازہ بند، گھر کا اندر کا بند، اندر بیٹھا رہتا تھا، پھر بھی کہتا تھا ہو سکتا ہے کوئی آئے، دروازہ توڑے اور میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے۔ جاہز عجائب عالم میں سے، لیکن علم اللہ نے اتنا دیا تھا اور علم کی صفت اتنی بڑی تھی کہ آج جاہز 255 میں مرا ہے، امام بخاری سے 1 سال پہلے، وہ 256 میں ہے، مگر 1424 میں ہم ان کا ذکر کرتے۔ فیہن خیرات حسان، ان جنتوں میں خوبصورت عورتیں ہوگی با کردار۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہوں گی ڈکی ہوئی اپنے خیموں میں، یہ نہیں کہ روڈوں پہ پھرنے والیاں۔ توبہ توبہ۔ نرسری کے پاس سے ایک روڈ پہ کھڑا تھا، ایک نوجوان لڑکی موٹر سائیکل چلاتی ہوئی آئی، مجھے کہا مولانا صاحب کہاں جانا ہے؟ بیٹھو۔ وہی کھاؤ بیٹھو، کہاں جانا ہے؟ اس کو پتہ تھا کہ اس کو غصہ آئے گا چھیڑنے کے لیے۔ حور مقصورات فی الخیام، یہ حوریں ہیں
اور طارق اور نرسری کے اوپر دوڑنے والی نہیں ہے. اللہ مقصورات فی الخیام، اور یہ بند ہو چکی ہوگی خیموں میں. سبحان اللہ. عورت کی سب سے بڑی صفت یہ کہ وہ گھر پہ رہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، چھوا تک نہیں ہوگا ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے نہ جنی نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے باریک ہرے ریشم پر. وَعَبْقَرِيٍّ اور دبیز پر حسان، بہت خوبصورت باریک ہرے ریشم اور دبیز خوبصورت ریشم کے تکیے ہوں گے جن پر یہ ٹیک لگائیں گے. عبقری العالم الکبیر. امام الازہر مولانا انور شاہ ابن تیمیہ کو کہتے ہیں کان عبقریًا فی العلم. تو دکتور عبدالحلیم محمود نے کہا کہ پاکستان کے دو بڑے عالموں کو ہم جانتے ہیں، ایک مولانا یوسف بنوری ہے اور دوسرے مفتی محمود ہے. یہ کیسے اجلاس ہے اسلام کا جس میں وہ دو بڑے عالم موجود نہیں؟ پہلے ان کو بلا لیا جائے کہ وہ یہاں بیان کرے اور ہمیں سمجھائے کہ یہاں کیا کرنا ہے. ان کے اس تحریک نے ایسی حیثیت اختیار کر لی کہ وہ اجلاس سب کچھ ختم ہو گیا اور حکومت کے جو منصوبے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. یہ ہے اس لیے اس مضمون کے اختتام پر حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کی عبقری حیثیت سے مصر اور عرب کے علماء متاثر تھے. تو وہاں لفظ آیا ہے عبقری. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو واقعی عزت و جلال کے مالک ہے.